فرماتے ہیں کہ ایسے الفاظ اور ان کے خواص کے حوالے سے جو علوم ہیں اس میں علوم اسرار ہے، علوم روحانیات ہے اور علوم طلسمات ہیں۔ تو یہ علوم ہیں، اس میں حروف، ان کے آثار، ان کی ترکیب کو ملا کر جو اثرات بنتے ہیں، تاثیرات بنتی ہیں، اس کے حوالے سے جو عمل کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی کتاب فصوص الحکم کی شرح میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم شیخ اکبر کے مقدمے کے پہلے جملے کی آخری 2 حروف پر بات کریں گے، اور یہ حروف ہیں الحمدللہ منزل الحکم علی قلوب الکلم۔ تو یہ جو قلوب الکلم ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو یہ میرے سامنے کھلی ہے جناب شیخ محی الدین الجندی کی شرح فصوص الحکم، جو آپ نے شیخ صد الدین کونوی سے پڑھی، اور شیخ صد الدین کونوی نے آپ کو پڑھائی اور لکھوائی، اور شیخ صد الدین کونوی نے یہ مقدمے کی شرح شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی صاحب کتاب فصوص سے پڑھی، بلکہ فرمائش کی، ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ آپ انہیں اس کے مقدمے کی شرح پڑھا دیں۔ تو شیخ نے جو مقدمے کی شرح پڑھائی، آج ہم اسی شرح میں سے دیکھیں گے کہ قلوب اور کلم، یہ جو 2 الفاظ آ رہے ہیں، اس کے بارے میں اس شرح میں شیخ کیا فرما رہے ہیں۔ تو قلوب سے اس شرح کی ابتدا کرتے ہیں، اور شیخ اکبر اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ قلب کی حقیقت کا علم جو ہے وہ غامض ترین علوم میں سے ہے۔ یعنی کہ قلب، جس کو قلب کہا جا رہا ہے، اصل میں اس سے مراد کیا ہے، اگر اس کا تعین کرنا ہی بڑا مشکل کام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی ہم سے پہلے جن لوگوں نے بھی اس کی تعریف کی ہے، قلب کی تعریف کی ہے، تو حقیقت قلب، حقیقت روح، حقیقت سر اور حقیقت نفس، ان مقامات کو انہوں نے ایک جیسا بنا دیا، یا ان کو مترادف قرار دے دیا، یا زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ بس یہ ایک ہی چیز ہی ہے، اور ان میں وہ فرق نہ کیا کہ جو کرنا چاہیے تھا۔ تو شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ کشف اور تحقیق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام چیزیں، یعنی کہ قلب، روح، سر اور نفس، یہ متمایز ہیں، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، اور یہ ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا ایک مستقل نام ہے، پھر ان کے اسماء ہیں، ان کی جانب اشارہ کرنے والے الفاظ ہیں، ان کا مدلول ہے، اور یہی سب کچھ ہم جو ہے اس جگہ پر قلب کی حقیقت کے حوالے سے واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو واضح کرنے سے پہلے شیخ ایک اور مقدمہ لے کر آئے ہیں۔ اب یہ مقدمہ یہ ہے کہ عالم معانی اپنی وسعت میں عالم الفاظ سے زیادہ وسیع ہے۔ یعنی کہ عالم الفاظ، چونکہ یہ لفظ ہے، قلب بھی ایک لفظ ہے، روح بھی، نفس بھی، سر بھی، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو عالم معانی ہے، جن پر یہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں، وہ عالم الفاظ کے عالم سے زیادہ وسیع ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے اس کی کچھ تفصیل بتائی ہے۔ کہتے ہیں کہ جی اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم الفاظ یا ظاہری عالم تو وہ عالم ہے کہ جو ظاہری وجود کے ساتھ قائم ہے، لیکن عالم معنی وہ عالم ہے کہ جو صور علم الحق بحقائق الاشیاء، اشیاء کے حقائق کے مطابق علم حق میں جو ان اشیاء کی صورتیں ہیں، یہ ان سے قائم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو صورتیں ہیں وہ تو لامحدود ہیں، اور ان میں بڑی وسعت ہے، تو اس وجہ سے یہ عالم جو ہے، یعنی کہ معنی کا عالم الفاظ کے عالم سے زیادہ وسیع ہونا چاہیے۔ اب شیخ یہ ساری بات، یہ سب مقدمہ صرف اس وجہ سے لائے ہیں کہ کچھ لوگوں نے
جب ان چار الفاظ کی شرح کی تو ان کو مترادف قرار دے دیا، اور مترادف قرار دینے سے مراد یہ تھی، شیخ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ان اسماء کی حقیقت پر مطلع نہ ہوئے، یعنی کہ ان کو قلب میں اور نفس میں اور روح میں اور سر میں جو کہ حقیقی فرق ہے، جب وہی پتہ نہ چلا تو انہوں نے بس پھر کہا کہ جی سب ایک ہی ہیں۔ تو یہاں پر شیخ یہ مقدمہ صرف اس وجہ سے لائے ہیں کہ جی یہ ثابت کیا جائے کہ عالم معنی جو ہے وہ وسیع ہے اور عالم الفاظ جو ہے وہ دوسرے لیول پہ ہے۔ اچھا، پھر شیخ نے جو عوالم ہیں ان کی کچھ کیٹیگریز بنائی ہیں، کہتے ہیں کہ جی سب سے اوپر عالم معنی ہے، جو کہ علم کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عالم ہے۔ دوسرے نمبر پہ عالم ملکوت ہے، شیخ نے اس کو عالم ارواح قرار دیا ہے، اور عالم ارواح کے بارے میں بتایا کہ یہ اس سے کم درجہ ہے، یعنی کہ اس معنی میں زیادہ وسعت ہے، ارواح میں اس سے کم درجہ ہے۔ پھر عالم ارواح سے نچلے لیول پہ جو تیسرا عالم ہے وہ عالم اجسام ہے، تو یہ عالم ارواح سے بھی ایک کم درجہ ہے، تیسرے لیول پہ ہے۔ تو پھر بتایا کہ عالم الفاظ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ کسی معنی کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے ہی الفاظ وضع کیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ معنی زیادہ ہیں اور الفاظ کم ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس الفاظ زیادہ ہوں اور معنی کم ہوں، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ معنی زیادہ ہیں، جب ان کو قید کیا جاتا ہے تو پھر الفاظ بنائے جاتے ہیں، وضع کیے جاتے ہیں، اور الفاظ کم ہیں۔ اچھا، یہاں پر پھر ایک سوال کا انہوں نے جواب دیا کہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جی دیکھیں ہمارے پاس تو ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جو کسی معنی پر دلالت ہی نہیں کرتے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص حروف کو لے اور ان کو ترکیب دے کر کوئی لفظ بنا دے، اور وہ لفظ اہل لغت نے کسی معنی کے لیے وضع نہ کیا ہو، اور پھر کہے جی دیکھیں یہ دیکھیں میں نے ایک لفظ بنا دیا ہے لیکن اب اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ جی دیکھیں اگر اس طرح کیا جائے گا تو پھر تو دیکھیں عالم الفاظ میں بھی وسعت ہے کہ ہمارے پاس ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا کوئی معنی نہیں ہے۔ شیخ کہتے ہیں اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لفظ آپ نے مختلف حروف سے ترکیب دے کر بنایا تو بیسیکلی اس لفظ پر اہل زبان یعنی کہ جنہوں نے زبان وضع کی انہوں نے کوئی اس کا معنی وضع نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا یا ہے ہی نہیں، بلکہ علم قدیم میں اس کا معنی ہوگا اور ہے، اور اس کی طرف دلالت ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب مختلف حروف سے الفاظ کو ترکیب دی جاتی ہے تو ان حروف کے اثرات ان الفاظ میں آتے ہیں، اور جب وہ اثرات آتے ہیں تو پھر وہ ایک خاص طرز پر اپنی کیفیت بھی رکھتے ہیں، اپنے تکوینی، تصریفی اور تسخیری آثار بھی رکھتے ہیں، اور اہل کشف کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ الفاظ یعنی حروف سے مرکب کرتا ان الفاظ کے آثار کو بھی دیکھتے ہیں، خواص کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی تسخیر کو بھی دیکھتے ہیں، تکوین ان کے اندر جتنی قوتیں ہیں وہ سب ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اہل کشف اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کو ان کے بعض میں سے یعنی کہ بعض الفاظ کے ایسے مرکب الفاظ کے جن کا کوئی ظاہری معنی نہیں وضع کیا گیا ان کی تاثیرات کو دیکھتے ہیں تو اس سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ علم لازمی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ وضع نہیں کیے گئے، یعنی کہ کسی نے ان الفاظ کے کوئی معنی رکھے ہی نہیں، اگر رکھ لیتا تو وہ بھی اس معنی کی طرف دلالت کر لیتے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے الفاظ اور ان کے خواص کے حوالے سے جو علوم ہیں اس میں علوم اسرار ہے، علوم روحانیات ہے اور علوم طلسمات ہیں، تو یہ علوم ہیں اس میں حروف ان کے آثار ان کی ترکیب کو ملا کر جو اثرات بنتے ہیں، تاثیرات بنتی ہیں، اس کے حوالے سے جو عمل کیا جاتا ہے۔ تو شیخ نے اس جگہ پہ لمبی تفصیل بتائی ہے، ہمارا مقصد چونکہ اختصار ہے اور صرف اشارہ کرنا ہے، تو بات واضح ہو گئی کہ عالم معنی جو ہے وہ وسیع ہے، اس کے بعد عالم ملکوت ہے، عالم ارواح جس کو کہتے ہیں، اور پھر عالم اجسام ہے یا عالم ظاہر اور عالم شہادت جس کو کہتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ جن لوگوں نے قلب کے معنی پر جو نہ پہنچ سکے شیخ کے نزدیک، تو شیخ اس شرح میں کیا وہ معنی بیان کر رہے ہیں کہ قلب جو ہے وہ کیا ہے۔
اپنی قلب کی ویڈیو کو ہم نیکسٹ پارٹ میں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی لمبی ہے، فوکس ہمیں ہونا ہوگا. تو یہ عالم معانی کے اوپر اور عالم الفاظ کے اوپر اس ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ شیخ کے نزدیک قلب سے مراد کیا ہے اور انسان میں جو 7 لطائف ہیں وہ کیا ہیں. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.